لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. ہمارے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ محمد صدیق منشاوی ایسی تلاوت کرتا ہے، آپ ایسی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں ایسی تلاوت کرتا تھوڑے کراچی میں ہوتا تو پھر تو لوگ مجھے یہ کہ سروں پر رکھتے، اپنے سروں کے تاج مجھے بناتے. میں گناہگار عبدالباسط کی طرح قرآن کہاں پڑھ سکتا ہوں؟ اور میں یہ کہ سدیس کی طرح قرآن کہاں پڑھ سکتا ہوں؟ سعود شریم کی طرح امام حرم ہے اور عبد الرحمن الحذیفی ہے، اس کی طرح قرآن میں کہاں پڑھ سکتا ہوں؟ ہمارے علاقے کا سردار اور قاتل جو 20 لوگوں کے قاتل اب اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گیا. سردار صاحب تراوی میں کھڑے تھے، تراوی میں کھڑے ہو کر کے عبد الرحمن سدیس نے جب تلاوت کی، لرز لرز کر کے سردار صاحب چیخ مار کر کے گر پڑے. جب نماز ختم ہو گئی تو سردار صاحب کو ہم نے دیکھا کہ آپ کو کیا مصیبت پڑ گئی، آپ کو ہر طرح سے اللہ نے مالی طور پہ نوازا ہے، سردار علاقے کے، لیکن سردار لرز رہا. اذا زلزلت الارض زلزالہ، ایسے کانپ رہا ہے. سردار صاحب کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے کہ یار یہ لوگ بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں. کہنے لگے کہ دوستوں کو کہتے ہیں اللہ کی قسم آج عبد الرحمن سدیس جب قرآن تلاوت کر رہا تھا تراوی میں امام حرم، مجھے ایسے محسوس ہو رہا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے اور قرآن کا نزول ہو رہا ہے. میں یہ سمجھ نہ سکا کہ 1500 سال کے بعد نبی کا بیٹا جب ایسی تلاوت کرتا ہے تو 1500 سال پہلے محمد کی تلاوت کیسے ہو؟ اور یاد رکھو، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. جس کو خوش الہانی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ عمدہ تلاوت بھی جس کو نہ بھائے اور جس کو پسند نہ آ جائے وہ یقین کرے اس کو کسی کی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میرے خالق نے دھکا دیا ہے. نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم. ایسا خدا کا دھکا پٹھان کا دھکا نہیں ہوتا، اللہ کا دھکا خطرناک قسم کا دھکا ہوتا ہے. ایسا دھکا دیتا وہ آدمی سیدھا جا کر کے وہاں پر گر پڑتا ہے، جہنم میں پہنچتا ہے. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ قاری صاحب قرآن پڑھ رہا ہے، قاری صاحب قرآن پڑھ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. آواز آ گئی، آواز آ گئی. حمزہ آپ نے ایسا قرآن کرنا ہے، ایسا قرآن پڑھا ہے. ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ. یہ کسی غائب کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. لیکن میں خدا مجھے اتنا مزہ آ گیا تیری تلاوت میں، اس عمدہ تجوید کے ساتھ اتنا تیرے قریب آ چکا ہوں، اتنا تیرے قریب آ چکا ہوں. اب ہوا نہ پڑھو، یہ پڑھ لو وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ وَأَنْتَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ. اور انت کا معنی تو میں اتنا قریب آ چکا ہوں کہ تو مجھے کہہ دے، تو وہ نہ کہہ دے، وہ تو دور والے کے لیے آتا ہے. تو کہہ دے کہ میں خود خدا متوجہ ہوں، تیری تلاوت سن رہا ہوں. ہے ایسے لوگوں نے بھی قرآن پڑھا. یاد رکھو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین ہمارے علماء دیوبند نہیں، یہ تو کل کے پیداوار ہیں. ہمارے پرانے اکابرین وہ صحابہ ہے، ہمارے اکابرین انبیاء کرام علیہ السلام. اور جہاں پر روایت موجود ہے مستدرک حاکم کے پہلی جلد کے اندر، اس روایت کو کئی سندوں سے حاکم نے نقل کر دیا. البرکۃ ما اکابرکم. یہ روایت یہ ہے کہ بعد والے علماء دیوبند کے لیے ہے لیکن ان کے لیے نہیں ہے. یہ روایت اصل انبیاء کے لیے. یاد رکھو کہ نوجوانوں محمدی جماعت کون ہے؟ انبیاء کی جماعت. اپنے ہاتھ کھڑا کرو، انبیاء کی جماعت اپنے ہاتھ کھڑو، اپنا انبیاء کی جماعت اپنے ہاتھ کھڑو. یا اللہ ان ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اب ذرا ٹیٹ رہنا، خدا کے گھر کے اندر آپ نے ہاتھ اٹھائے. اب مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ وعدہ کرو جس گھر کے اندر تم نے قرآن کو رکھا ہوا اور اسی گھر کے اندر ٹیلی ویژن کو رکھا ہوا، انگریزوں کے شلوار بھی نہیں ہے اور وہ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یا تو بے غیرت ہے یا مجھے بے غیرت سمجھتا ہے. مہربانی کرو، قرآن کہتا کہ یا اس بے غیرت کو نکال دے یا مجھے نکال دے. اگر تو بے غیرت ہو تو ہو لیکن مجھے بے غیرت نہ سمجھو. ایک موقع پر حضرت سعد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اعتراضات کیے اور غیرت کی طرف توجہ دلائی. فرمایا کہ سعد
تو کس کو غیرت کی لیکچر دے رہا ہے؟ واللہ یا ساتھ انت اغیر الناس، تو لوگوں سے زیادہ غیرت مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وانا اغیر منک، میں تجھ سے بڑا غیرت مند ہوں، ساری کائنات میں غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، خدا ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ غیرت مند ہے، اللہ کی ذات غیرت والی ذات ہے، اللہ غیور ہے، غیرت مند اس کی ذات ہے، حیا والی ذات ہے، حیی کریم یستحیی، حیا والی ذات ہے خدا۔ اور جس طرح اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ سے، ہاتھ جوڑ کر کے، اگر یہ ٹیلی ویژن والی لعنت پھر بھی آپ اس کو گھر سے نکال نہیں سکتے تو اس کمرے کے اندر قرآن کو تو نہ رکھو، وہ لیٹرین کے قریب کوئی کمرہ بناؤ، وہیں پر ٹیلی ویژن دیکھو۔ ہمارے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا، تو اعتکاف کے دوران ہم کہتے ہیں کہ بابا مسجد میں تو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، راستے پر بھی زیادہ کھڑے ہو کر کے سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ مجبور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ لیٹرین میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، ادھر سے دھواں نکالو، ادھر سے نکالو۔ یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ کسی بھی مفتی سے معلوم کرو۔ یہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے سگریٹ والے، ہم کہتے ہیں بھائی اعتکاف والے کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں وہ پی نہیں سکتا، مسجد میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، راستے میں کھڑے ہو کر کے تو اعتکاف یہ کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شدید ضرورت میں حاجات اصلیہ کے اندر انسان کو اجازت ہے، کھانے کے لیے آدمی جا رہا ہے، تب کوئی کھانے والا نہیں ہے، تب بھی جا سکتا ہے، اپنا کھانا لا سکتا ہے کہ مسجد میں بھی کھا سکتا ہے، یا وہاں جا کر کے جلدی میں کھا کر کسی سے بات نہ کرے۔ یا یہ ہے کہ آدمی یہ کہ جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے باتھ روم چلا جاتا ہے، تو باتھ روم میں ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں زیادہ اگر آپ کی مجبوری ہے تو سگریٹ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، کتنے عظیم اور قیمتی چیز ہے کہ خدا اس کی اجازت مسجد میں نہیں دے رہا، راستے پر بھی اللہ کا نبی اس کی اجازت نہیں دے رہا، اس کی اجازت زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں مجبور ہے تو پھر جا کر کے اس حالت میں بیٹھو، اور یہ ہے کہ ادھر سے وہ تبرکات نکلے، ادھر سے سگریٹ پیتا رہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر کے اندر کتے ہوں اور جس گھر کے اندر تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے جاتے نہیں۔ اب تو ہمارے مولویوں کو بھی بڑا شوق ہو گیا تصویر بنانے کا۔ اللہ کے لیے بابا ہماری تصویر، میں تو جلسوں میں کہتا ہوں، خدا کا واسطہ بھی دیتا ہوں، بابا ایک گناہ ہو لیکن اس گناہ کو اللہ کے گھر میں کیا جائے۔ تصویر ویسے لعنت ہے، باہر بھی لعنت ہے، وہ چاہے اللہ آپ کا بھلا کرے ڈیجیٹل کیمرہ سے ہو، چاہے آپ کی یہ کہ اس سے موبائل سے ہو، کسی سے بھی ہو تصویر۔ اور میں تو کہتا ہوں لوگوں کو بھائی اللہ کے لیے تصویر بناؤ، کسی خوبصورت مولوی کی بناؤ، میرے جیسے کالی بچھو کی تصویر بنا کر کرو گے کیا؟ لوگوں کو لے جا کر کے دکھاؤ گے کہ یہ بھی مولوی ہوتا ہے، وہ تو کہیں گے کہ یہ بھینس چرانے والا ہے، یہ مولوی تھوڑی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے تصویر یہاں بناتے، مسجد کے اندر تصویر بناتے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، جہاں پر کتے ہوتے ہیں، ولا تصاویر، جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی کی مجبوری ہے، کسی کی ضرورت ہے تصویر، اگر وہ کسی کی ضرورت ہے تو مجبوری ہے کتا پالنا اس کے اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، تو کتا کو گھر کے اندر نہ رکھے، جن کمروں کے اندر وہ رہتا ہے، جن کمروں میں وہ رہتا ہے وہاں پر کتے کو نہ رکھے، کتے کو بالکل گیٹ کے پاس گھر سے باہر اس کو رکھے۔